چند دنوں کے بعد جو حالات آنے والے ہیں اللہ ہی خیر کرے. شاید ہم لوگ لاک ڈاؤن سے بھی بری حالت کی طرف جا سکتے ہیں. اللہ بچائے. یہ تو صرف 25% پر اگر کسی نے روک لگائی ہے تو دنیا پینک ہو رہی ہے. میرے عزیزوں، وہ وقت آئے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قیامت کے قریب ہونے والی نشانیاں بیان فرمائی، اس میں سے بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قتل اور خون ریزی بہت بڑھ جائے گی. اتنی زیادہ کہ ایک باپ کی اگر 100 اولاد ہیں تو 99 مر جائیں گے اور ایک بچے گا. قتل اور حرج اتنا بڑھ جائے گا. مال کی کثرت ہو جائے گی. یہ بھی حدیث پاک میں ہے جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں. اور یہ جو حالات ہیں، ابھی کسی نے ایک حدیث بھی سوشل میڈیا پر نشر کر کے بہت وائرل کیا تھا، اس پر بھی میں آپ سے گفتگو کروں. ایک حدیث ملتی ہے، اذا رأیتم عمود احمر قبل المشرق، جب ایسٹ کی طرف سے، اب یہ تو ایریا پورا مڈل ایسٹ ہی ہے، مشرق کی طرف سے تم آگ کا ستون دیکھو تو حضور فرماتے ہیں فَادَّخِرُوا طَعَامَ سَنَتِكُمْ، تو اپنے ایک سال کا کھانا جمع کر لو. اور اس میں حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے اذا رأیتم عمود احمر عمود نار احمر، ایسا حدیث کے الفاظ ہیں، فی شہر رمضان. حدیث میں یہ ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب مشرق کی طرف تم آگ اگلتی ہوئی دیکھو تو اپنے سال بھر کا کھانا پانی جمع کر لو. اب ایک طرح سے اس حدیث پر جو کلام ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. اکثر ائمہ اکرام نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعیف احادیث بہت ساری اعمال میں مقبول ہوتی ہیں، لیکن جن ائمہ نے اس کو ذکر کیا، اب اس کی تشریح ہم یہ نہیں کہتے کہ جس آگ کا اور جس ستون کا ذکر آیا ہے وہ یہی جنگ کے متعلق ہے اور یہی ایران سے نکلنے والی آگ کا ہے، یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہتے. لیکن الفاظ یہ ملتے ہیں کہ مشرق کی سمت سے اگر تم آگ کا مینار دیکھو، یہ میزائل جب اڑتے ہیں تو یہ آگ کا مینار ہی بن جاتے ہیں، آگ کا ستون بن جاتے ہیں. بہرحال بہت ساری علامات ایسی ہیں میرے عزیزوں جس سے یہ اندازہ تو ہے کہ یہ آپس میں دنیا کو تباہ کریں گے. یہ طاقتیں ٹکرائیں گی اور دنیا کو تباہ کریں گے. عام لوگوں کی موت کثرت سے ہوگی. بڑے لوگ اپنی اپنی سیکیورٹی اور اپنی حفاظت کا انتظام کر کے بیٹھے ہوں گے. عام انسانوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. جنگوں میں سب کی تباہی ہے. کہنے کو تو امریکہ کل اعلان کر دے گا کہ ہم جیت گئے. جیت کس بات کی ہے؟ کیا انسانوں کے ہزاروں قتل کے بعد کوئی جیتتا ہے؟ ادھر بھی قتل ادھر بھی قتل، اور انسانوں کی موت کے بعد ونر کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ تو صرف اور صرف اپنے نفس کو بڑا بنانے کا ایک ذریعہ ہے. باقی جیت کسی کی نہیں ہوتی جنگوں میں. مرتے ادھر بھی ہیں، مرتے ادھر بھی ہیں. ہاں اتنا ہے کہ ادھر کم مرے ادھر زیادہ مرے، لیکن موت تو ہے. تو ناحق جو لوگوں کا قتل ہوتا ہے اور انسان اس میں مارے جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف طاقتوں کے ٹکراؤ سے ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، اندازہ کرو کہ اگر دنیا نے تمہارے سپلائی چین کی نس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا تو تم کیا کرو گے؟ ایک وقت وہ آئے گا جب مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قحط اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانے کی کوشش کریں گے. قحط سالی ایسی آ جائے گی. ساری قحط سالی کس کو کہتے ہیں؟ قحط. ایک حدیث میں تو ملتا ہے کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے پہلا سال ایسا ہوگا کہ زمین 1/3 حصہ سبزہ اگانا روک دے گی اور آسمان 1/3 حصہ بارش برسانا چھوڑ دے گا. اور دوسرا سال ایسا آئے گا کہ زمین آدھا حصہ سبزہ اگانا چھوڑ چکی ہوگی اور آدھا حصہ آسمان بارش برسانا روک دے گا. اور تیسرا سال ایسا آئے گا کہ زمین پورا حصہ سبزہ اگانا چھوڑ چکی ہوگی اور آسمان پورا ہی بند ہو چکا ہوگا، کوئی بوند قطرہ نہیں گرے گا بارش کا. اور اس وقت لوگ قحط میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی. یہ تو دجال کے ظہور سے پہلے کی علامت بتائی گئی ہے. لیکن کچھ روایات میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھتا ہوں. جن چیزوں کے ہم ہیبیٹیٹ ہیں، عادی ہیں، ان چیزوں کے استعمال پر اگر روک لگی تو ہماری زندگی اتھل پتھل ہو جائے گی. آپ کو صرف ایسا لگتا ہے کہ گیس اور تیل کے رکنے سے کیا ہوگا، کسی انرجی انفراسٹرکچر پر حملہ ہونے سے کیا ہوگا. میرے عزیزوں، آج جس سچویشن میں ہم ہیں ہماری زندگیاں پوری الٹ پلٹ ہو جائیں گی. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو چکی پیس کر کھانے والے تھے. آج مشینوں کے دور میں جینے والے لوگ ہیں. تمہارے پاس ایک چمچ مسالہ بھی بغیر مشین کے پیسا ہوا نہیں ہوتا. ہر چیز کے لیے تمہیں انرجی کی ضرورت ہے.
ہر چیز کے لیے تمہیں کرنٹ اور تیل اور گیس کی ضرورت ہے، ایسی عادت ہمیں آج لگی ہوئی ہے. ہمارا کوئی کھانا بغیر مشینوں سے گزرا ہوا نہیں آتا، کوئی کھانا. ہاں صرف اور صرف قدرتی پھل فروٹ کھا لیے تو الگ بات ہے، باقی سارے جو کھانے کے جو ہمارے عادات ہیں یہ بغیر انرجی پروسیس سے نہیں آتے ہمارے پاس. کل کو جب یہ سواریاں رک جائیں گی، جب یہ نقل و حمل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن سب رک جائے گا تو لوگوں کے اندر کا ایک پاگل پن باہر آئے گا. یہ تو یہ ابتدا ہے. دوسری ایک چیز، آج سے تقریباً 9 سال قبل میں نے ایک بیان میں عرض کیا تھا، کرپٹو کرنسی کا جو یہاں پر دنیا میں رواج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان قریب ایسے حالات آئیں گے کہ آپ کا مال و دولت سب ختم کر دیا جائے گا. آپ کے جیب میں جو یہ سکے اور پیسے ہیں ایک دن یہ سب نکل جائیں گے. ویسے بھی ابھی آدھے سے کم رہ گئے آپ کے پاس. آپ کی جو دولت ہے وہ سب آپ کے بینکوں میں ہے اور آپ موبائل لے کر کے گھومتے ہیں یا اے ٹی ایم کارڈ لے کے گھومتے ہیں. آپ کو بینک نے صرف اتنا بتایا اتنے ڈیجٹ ہیں آپ کے پاس پیسے. آپ کو بھی یقین ہے 10 لاکھ روپے آپ نے بینک میں جمع کیا اور 10 لاکھ کا ڈیجٹ آپ کو بینک نے دے دیا آپ کے موبائل کے میسج پر، اور آپ کو یقین ہے میرے پاس 10 لاکھ ہیں. پکڑنے میں کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، اور نہ ہی روز جا کر کے آپ بینک کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ میرے جو نوٹ دیا تھا وہ ہیں کہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں. آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں. بینکوں نے آپ کو ایک ضمانت دے دی کہ آپ کے اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں. ضمانت کیا ہے؟ صرف میسج ہے، وہ ڈیجٹ ہے، وہ نمبرز ہیں. انہی نمبرز پر دنیا جی رہی ہوگی. ابھی یہ رواج اور بڑھتا جائے گا. آپ جو کیری کرتے تھے سکے اور نوٹ وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے. کچھ نہیں ہوگا کسی کے پاس، اور سارا ٹرانزیکشن آپ کا جو چلتا ہے وہ انٹرنیٹ سے چلتا ہے. جس دن انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا سارے کے سارے فقیر ہوں گے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا. ان کے ہاتھوں میں نہ کوئی رقم ہوگی نہ کوئی پیسہ ہوگا، کیونکہ سب کچھ ان کو بتایا گیا تھا کہ بینک میں اتنے ڈیجٹ ہیں ہمارے پاس. اس کی کیا شیورٹی ہے کہ کبھی انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا؟ اس کی کیا گارنٹی ہے میرے عزیزو؟ اسی لیے پہلے کے دور میں لوگ درہم اور دینار رکھتے تھے. درہم اور دینار کیا ہوتے ہیں؟ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا. حکومتیں چاہے جتنی بھی بدل جائیں، دینار کو آپ میلٹ کرتے تو سونے کی ویلیو ہمیشہ رہتی، چاندی کی ویلیو ہمیشہ رہتی. لیکن یہودیوں نے درہم اور دینار کو ہٹا کر کے کرنسی نوٹ لائے. کاغذ کے ٹکڑے جو آج ہماری جیب میں ہیں، 100 کا ہے، 200 کا ہے، 500 کا ہے، 2000 کا، جو بھی نوٹ ہیں، ڈالر ہو کہ یورو ہو کہ پاؤنڈ ہو کہ روپیہ ہو، سب کاغذ پہ ہیں. اور اس کاغذ کی ویلیو صرف اس لیے ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے اس کی اتنی قیمت ہے. اور جس رات کو اعلان کر دے کہ کل سے یہ نوٹ نہیں چلنے والی، وہ سارے کچرے کے بہاؤ میں بھی نہیں جاتے. وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ردی پیپر ہو جائیں گے جس دن اعلان ہو جائے. اور ہو چکا ہمارے یہاں. تو ایک بار رات میں اعلان ہو گیا کہ 500 کے نوٹ، 1000 کی نوٹ بند ہو گئی، ختم ہو گیا. وہ پیپر کہاں ہے آج؟ یا اس وقت کے 2016 سے پہلے کے وہ 500 1000 کی نوٹ لے آؤ، آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو وہ کاغذ کے ٹکڑے. تو پہلے دنیا درہم اور دینار سے کاغذ کے ٹکڑے پہ آئی، کاغذ کے ٹکڑوں سے پھر اے ٹی ایم کارڈ پہ آئی.